محمد حسین شمیم صاحب لکھتے ہیں، میں ٹائپسٹ تھا، مولانا مودودی کے خطوط وغیرہ ٹائپ کرتا تھا۔ 4 بجے دفتر جماعت آتا اور کام شروع کر دیتا، بالعموم عشاء کی نماز تک کام کرتا۔ ایسے عالم میں رمضان المبارک کا آغاز ہوا۔ پہلے دن مغرب کی اذان سے قبل میں افطاری کے لیے بازار گیا، روزہ افطار کیا، واپس آیا تو جماعت تیار تھی۔ مولانا نماز کے لیے باہر آئے تو مجھے دیکھتے ہی فرمایا، آپ نے روزہ کہاں افطار کیا؟ میں نے عرض کیا، بازار چلا گیا تھا۔ ایک نظر مجھے دیکھا اور فرمایا، آئندہ سے آپ میرے ساتھ روزہ افطار کریں گے۔ میں انہیں دیکھتا رہ گیا۔ اب ہر روز افطاری کا سامان گھر سے برآمدے میں آ جاتا۔ مولانا اپنی طبیعت اور صحت کے لحاظ سے بہت کم کھاتے تھے اور مجھ پر کھانے کے لیے زور دیتے۔ ان کی محبت میں ڈوبی ہوئی آواز مجھے اب بھی سنائی دے رہی ہے، شمیم صاحب کھائیے نا۔ رمضان اسی طرح گزر جاتا۔ مولانا کو جو تحفہ ملتا سب کو اس میں حصہ ملتا۔ میں موجود نہ ہوتا تو میرا حصہ میری میز کی دراز پر پہنچ جاتا۔ بچوں سے بہت محبت کرتے تھے اور یہ محبت صرف اپنے بچوں کے لیے ہی نہیں، اپنے رفقا کے بچوں کے لیے بھی ہوتی تھی۔ میرا بیٹا خالد نیا مدرسہ اچھرا میں پڑھتا تھا۔ دوپہر کے بعد وہ میرے پاس آتا، میں کام سے فارغ ہو کر اسے اپنے ساتھ گھر لے جاتا۔ میرے بیٹے خالد اور مولانا کے بیٹے خالد فاروق اکٹھے پڑھتے تھے اور مولانا کے گھر میں اکٹھے کھیلتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، میرا بیٹا تعلیم سے فارغ ہو کر ملازم بن گیا۔ ایک دن وہ میرے ہمراہ ذیلدار پارک آیا۔ مولانا لان میں بیٹھے تھے، دیگر حضرات بھی شریک محفل تھے۔ مولانا نے محمد خالد کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور کہا، اچھا شیطان آ گیا۔ حاضرین میں سے کسی نے پوچھا، شیطان کیسے؟ فرمایا، یہ ابھی چھوٹا سا بچہ تھا اور سکول میں پڑھتا تھا، چھٹی کے بعد یہاں آتا تو میرے دفتر پہنچ جاتا اور میری کتابوں کو الٹ پلٹ کرتا رہتا۔ میں حیران رہ گیا کہ ان کی عظمت کا یہ پہلو کتنا دل نواز تھا۔ محمد خالد ان کے لیے پریشانی کا باعث بنا رہا، لیکن اس پوری مدت میں انہوں نے اشارتاً بھی مجھ سے اس کے بارے میں کچھ نہ کہا، نہ مجھ سے شکایت کی، نہ بچے کو سختی سے منع کیا، اور اس بات کا ذکر بھی ہوا تو برسوں کے بعد ایک خوشگوار یاد کے طور پر۔ خالد کے ایک خط کے جواب میں لکھتے ہیں، وعلیکم السلام، تمہارا خط ملا، تم مجھے اچھی طرح یاد ہو اور تمہارا دوست خالد بھی تمہیں یاد کرتا ہے۔ پاکستان کے حالات تو خطرناک ہیں، مگر یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ ہمارا کام اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرنا ہے تو وہ ہم کرتے رہیں گے، خواہ حالات اچھے ہوں یا برے۔ خالد تمہیں سلام کہتے ہیں۔